مکمل کیا ہے۔ اور آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے امت کو ترغیب دلائی ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو صبر کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب جنت آپ کو پتہ ہے جنت کتنی اعلیٰ ہے، اور جنت سبحان اللہ نہ ہم نے دیکھی ہے، اس میں کیا ہے، آمینہ کے لال سے سنا ہے کہ جنت میں یہ بھی نعمت ہے، جنت میں یہ بھی نعمت ہے، لیکن جتنی بھی نعمتیں ہیں دائمی ہیں، آپ سے ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ادھر سے نعمت ختم ہو جاتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، یا جانے لگتا ہے، پھر روتا ہے کہ جس کے لیے کمائی کرتا رہا یہاں ہی رہ گئے، یعنی فنا ہو جاتی ہے۔ یہاں کی نعمتیں دائمی نہیں ہیں، نہ ان کا وہ مزہ ہے جو جنتی نعمتوں کا مزہ ہے۔ اور سب سے بڑا مزہ کیا ہے کہ جنت میں خالق کائنات جل وعلا کا دیدار ہے، اس سے بڑا مزہ کیا ہوگا؟ اور آمینہ کے لال کی زیارت ہے جنت میں، اور پیراڈائز ہے، وہاں کو تکلیف ہی نہیں، بیٹھا ہے، خواہش کی ہے، چیز اس کے سامنے ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ادھر کچھ تھکاوٹ نہیں ہوگی، یہاں صبر کرنا، یہاں سہنا ہے، یا اللہ عز و جل کی اطاعت میں رہنا ہے، مالک کی فرما برداری میں رہنا ہے، شریعت کی بٹی میں اپنے آپ کو ڈال کر اللہ عز و جل کی طرف سے آئی ہوئی ہر تکلیف کو سہنا ہے۔ چند روزہ زندگی ہے، یہاں سہ جاؤ گے، جنت میں بہت کچھ پا جاؤ گے۔ اور پھر ایسی دولتے ہیں کہ یوں کیا تو سامنے آ، یہ نہیں کہ اٹھ کے جاؤ گے، درس سے چیز پکڑو گے، خواہش کرو گے آپ کے پاس آ جائے گی، بیٹھے بیٹھے ہی، لیٹے لیٹے ہی وہ کھاتا پیتا رہے گا، وہ میوے ہوں گے، لذتیں حاصل کریں گے۔ ادھر غلے نہیں ہوتے، ادھر بھوک نہیں لگتی، جنت میں پیاس نہیں لگتی، جنت میں گرمی نہیں ہوتی، جنت میں سردی نہیں ہوتی، نہ سردی بھی یہاں سہنی ہے، گرمی بھی یہاں سہنی ہے۔ یہ سہنے کی جگہ ہے، یہ برداشت کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں ہی آپ کو یہ گرمی سردی لگے گی، یہاں ہی آپ کو تھکاوٹیں ہوں گی، یہاں ہی عبادت کر کے تھکو گے، یہاں ہی رب کی مان کے تکلیف اٹھاؤ گے، یہاں ہی شیطانوں کو دور کرو گے، یہاں ہی حیوانیت کو دور کرو گے، یہاں ہی سود خوری کو دور کرو گے، رشوت خوری سے بچو گے، لوگوں کے دل توڑنے سے بچو گے، گالی گلوچ سے بچو گے، یا اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ساری تکلیفیں تم برداشت کر لو گے۔ لیکن جب جنت میں داخل ہوگے پھر تکلیف کا دروازہ بند ہے، بس سکون ہی سکون ہے۔ حوریں آگے پیچھے ہوں گی، خدمتیں کرنے والی آگے ہوں گی، جوان جوان لڑکے ہوں گے، پیالے آپ کے آگے آئیں گے، مشروب آپ پیو گے، جنت کی نہریں آپ کے پاس ہوں گی، جنت کی نہروں کے مالک ہوگے، دودھ کی نہریں ہوں گی، وہ بھی آپ وہاں سے پیو گے۔ یہ کوئی پاکستان کا دودھ نہیں ہے، کیمیکل والا دودھ، حالات بھی بدل گئے، دودھ بھی اصلی نہیں، اس میں بھی کیمیکل ڈالا ہوا، پتہ نہیں ظالموں نے کیا کچھ ڈالا ہوا، اصلی دودھ کہاں؟ پھر اصلی بھی مل جائے تو بڑی بات ہے، لیکن وہ جنت کی نہریں ایسا دودھ ہوگا، یہاں تو ملاوٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ دودھ کی رنگت بھی نہیں بدلے گی، دودھ خراب بھی نہیں ہوگا۔ یہ دودھ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر پڑے تو خراب ہو جائے، وہ دودھ خراب بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اس میں تو شہد کی نہریں ہوں گی، جو ماننے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، شہد کی نہریں ہوں گی، اور شہر بھی موم والا نہیں ہوگا، یہاں تو اصلی نہیں مل رہا، موم والا تو بڑی دور کی بات ہے۔ موم ڈال کے ایسے جانور ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے، اصلی نہیں ہے، صرف دھوکہ دینے کے لیے کہ لوگ سمجھے کہ یہ موم ہے تو ظاہر ہے وہی بناتی ہیں یہ، تو اس لیے یہ اصلی ہے، تو ایک دنیا کے کتے مال کھانے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے تم میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلو، یہاں تمہیں ملے یا نہ ملے، جنت میں ایک نہیں، جنت کی نہریں ہوں گی، اور وہ شہد کی ہوں گی، لیکن مصفا، وہ موم سے پاک ہوگی، بالکل صاف ہوگا۔ اور پھر فرمایا شراب کی نہریں ہوں گی، خمر لذت للشاربین، یہ نہیں ہے دنیا کی شراب پیتے ہوئے بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کے حواس کام نہیں کرتے، اور وہ پتہ نہیں کیا بکواس کرتا ہے، کیا کیا کر جاتا ہے، کیونکہ شراب پیتا ہے، نشہ آ جاتا ہے، سر درد شروع ہو جاتی ہے۔ مالک فرماتا ہے جنت میں جو ہم نے نہریں رکھی ہیں شراب کی، پینے والوں کو لذت بھی دیں گی، سر درد بھی نہیں ہوگا، حواس بھی قائم رہیں گے۔ حوریں عین رکھی ہیں، موٹی موٹی آنکھوں والی حور ہیں، خیموں میں رہتی ہیں، کسی غیر محرم نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا،
کسی نے چھوا ہی نہیں. یہاں پتہ نہیں کیسی کیسی عورتیں ہیں. خامن بعد میں ملتا ہے, اس نے پہلے کتنے خامن بنائے ہوتے ہیں. ٹک ٹاک اس کی موجود ہے, وہ نیٹ پہ ایک ایک لڑکا نے کتنے کتنے لڑکے آپس میں لگے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, پتہ نہیں کون چھو رہا ہے کون چھوا رہا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. کتنی پکیزہ رہ گئی, کتنی گندیاں ہیں. میں چھوڑو ان کو, ان کے پیچھے مر رہے ہو, تم میری اطاعت کرو, میری فرما برداری کرو, صبر تو کرو. یہ کیا ہے جن کے پیچھے تم مر رہے ہو؟ لم یطمثہن انس ولا جان, وہ حوریں ہیں جو خیموں میں رہتی ہیں, پردہ نشین ہے, کسی جن نے بھی نہیں چھوا, کسی انسان نے بھی نہیں چھوا. ان کا حسن کتنا ہے, خالق کائنات بیان فرماتا انا انشأناہن انشاء, ہم نے ان کو جوان کیا. وہ باکرہ ہیں, وہ باکرہ ہیں اور عورتوں سے محبت کرنے, خامدوں سے محبت کرنے والی ہیں. عرباً اطراباً لاصحاب الیمین, خالق کائنات فرماتا ہے ان کی پنڈلی ایسی ہے, ان کا حسن اتنا ہے وہ حوروں کا. تو فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے, جو صبر کر جائے گا وہ تر جائے گا, وہ اس پر انعام جنت پا جائے گا, اور جسے جنت مل گئی اسے پھر سارے دائمی دولتیں نصیب ہو گئیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دے رہا ہے کہ یہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے, تو پھر اس کا اجر کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے. پھر فرمایا اس میں مومنین کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے, مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو حصی اور مانوی رزق بڑھتا ہے. اب دیکھو کہ پہلے لوگ دیتے نہیں ہیں, جن کے دل تنگ ہوتے ہیں رمضان میں ان کے دل بھی گشادہ ہو جاتے ہیں. رمضان کیا آتا ہے, دل کی دھرتیاں نرم ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے کبھی پیسہ نہ دیا ہو, رمضان میں 10 روپے وہ بھی دے دے. یہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ دل نرم ہوتے ہیں, اور جو کسی کو نہ بخشتا ہو سکتا ہے رمضان کو بخش دے, دل اس کا بھی نرم ہو جاتا ہے. بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو, شادی شدہ کو گھر بلا لیتے ہیں اور پورا مہینہ انہیں کھلاتے ہیں, یا پھر راشن دے دیتے ہیں. لوگ مہینے کا راشن دے دیتے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھنا ہے, یہ غربا ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے پورے مہینے کا راشن دے دیتے ہیں. اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے دل کی دھرتی نرم ہو جاتی ہے, خالق کائنات مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. اب فرمایا کہ اس ماہ میں جو روزہ افطار کرائے, کسی مومن بھائی کسی مومن بہن کا روزہ افطار کرائے, تو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ عز و جل اس کو اس روزے پر 3 اجر عطا فرمائے گا. ایک تو اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا, اور دوسرا اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا, اور تیسرا فرمایا کہ اللہ عز و جل اس کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا روزے رکھنے والے کو اللہ عز و جل اجر عطا فرمایا ہے. اور روزے رکھنے والے کے اجر میں مالک کچھ کمی نہیں فرمائے گا, یعنی اسے بھی پورا ثواب دے گا, اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی اللہ عز و جل پورا ثواب عطا فرمائے گا. اب یہاں دیکھو اس حدیث پاک میں کہ مومن کے ساتھ ہمدردی کرنے پہ اللہ عز و جل کتنا نوازتا ہے اور کتنا عطا فرماتا ہے, کہ اس میں صرف روزہ افطار کرایا اور روزہ افطار کرنے پہ بخشش ہو گئی, روزہ افطار کرانے پہ جہنم سے آزادی ہو گئی, اور روزہ افطار کرانے پہ اتنا ہی اجر ملا جتنا ایک روزے دار نے صبر کر کے روزہ رکھا اور اب کے ہاں اجر پایا ہے, اتنا مل جائے گا. تو صحابہ نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے تو وہ بھی نہیں ہے تو جو یہ پائیں جس سے روزہ افطار کرائیں, یعنی اتنا تو مال ہی نہیں. وہ صحابہ کی صورتحال تھی کہ اس وقت دین کا ابتدائی دور کتنا مشکل دور تھا, اور پھر دین جب پھیلایا تو صحابہ میں کیسے کیسے لوگ تھے جن کی حالتیں یہ تھی. آج تو ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں, 3 ٹائم نہیں اس سے بھی زیادہ کھاتے ہیں, پھر بھی نافرمان ہیں. اور میں سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ ہے نافرمانی کی. جو بندہ ہٹا کٹا ایک کھائے پیے تو پھر نفس بھی موٹا ہو جاتا ہے, تو اس نے رب کے ہاں کیا جھکنا ہے. اس لیے آج کھانے پینے تمہارے ہاں بہت ہیں, موج لگی ہوئی ہے, سموسے آلو پکوڑے کھا کے تو پھر بندہ جانور بنا ہوتا ہے. تو اس نے پھر جانور والے کام کرتے ہیں, انسانوں والے کیا کرنے ہیں. تو جن کو بھوکی ہوتی ہیں ان کی روح تیز ہوتی ہے, تو بھوک سے روح تیز ہوتی ہے, اور جب بندہ رجا ہو تو پھر تو وہ چھوڑتا بھی نہیں.
اس کے تو حالت ہے خواہش اس کے اوپر سوار ہوتی ہے، پھر وہ کام کرتی ہیں۔ تو ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ بندہ کم کھائے تو اس کو روح کبھی ہوتی ہے، اور پھر جب روح کبھی ہوتی ہے تو اس کا سر اللہ کے حضور چکا ہوتا ہے، وہ بے لگام نہیں ہوتا۔ اب صحابہ کی حالت یہ تھی کہ جنہوں نے پوچھ لیا انہوں نے سمجھا کہ شاید زیادہ کھلانے سے یہ مقام ملے گا، یہ اجر ملے گا، تو ہمارے پاس تو وہ نہیں کہ ہم اسے کھلائیں۔ تو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ جو ایک دودھ گھونٹ پر بھی روزہ افطار کرائے، قربان جائیں صحابہ پر بھی۔ انہوں نے سوال کیا، امت کے لیے رحمت کا دروازہ اور کھل گیا۔ نہ سوال کرتے پھر یہی ذہن میں ہوتا شاید پیٹ بھر کے کھلائیں گے پھر ہی افطار کا ثواب پائیں گے اور یہ انعام پائیں گے۔ تو صحابہ پہ قربان جائیں، انہوں نے سوال کیا تو کسانوں کے لیے راستہ کھل گیا، رحمت کے دروازے کھل گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جس نے ایک گھونٹ دودھ پر افطار کرایا یا ایک گھونٹ پانی پر افطار کرایا یا پھر کھجور، کتنی کھجور سے افطار کرایا، اللہ جل وعلا اس کو بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں ایک کھجور، چلو کھجور بھی کوئی پیسے آندی ہے تو پانی تو مفت ملتا ہے، یہاں تو لوگ مسجد کا پانی نہیں چھوڑتے جنہیں شرم حیا نہیں ہے کہ یہ وقف کا پانی ہے، لیکن اپنے لیے جہنم تیار کر رہی ہیں۔ کتنی دفعہ سمجھانے کے باوجود بھی جب پانی گرم ہوتا تو لے کے باہر چلے جاتی ہیں۔ مسجد کا پانی، یہاں تو وضو میں زیادہ پانی استعمال کرے تو یہ حرام ہے کہ وقف کا پانی ہے، کوئی اپنے گھر کا پانی نہیں۔ تو گھر کے پانی کا بھی حکم ہوتا ہے کہ اسے ایسے نہیں کہ اسے بھی ضائع کیا جائے، لیکن جسے موت بھولی ہو اسے کچھ یاد نہیں ہوتا، وہ نہ مسجد کو چھوڑے گا نہ مدرسے کو چھوڑے گا نہ کسی کو چھوڑے گا، کیونکہ جب موت بھول گئی ہے، آخرت بھول گئی ہے۔ اور یہاں کسی کا پانی لینے کی بات نہیں ہے، یہاں ایک گھونٹ پلانے کی بات ہے۔ اس لیے لینا اور بات ہے اور کسی پہ مہربانی کرنا اور بات ہے۔ جب مہربانی کرتے تو رب کتنا مہربان ہوتا ہے، فرمایا ایک گھونٹ پانی۔ اب یہ کون نہیں پلا سکتا ہے گھونٹ پانی؟ غریب سے غریب بھی ہو نا، کیونکہ میرے آقا سب کے آقا ہیں کہ مالدار تو دوسرے سے بھی کھلا سکتے تھے، لیکن حضور نے کیسا کرم فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی، کھجور بھی پیسے کی آتی ہے اور دودھ بھی پیسے کا آتا ہے، پانی تو ہمارے ہاں مفت کا ہے، فری ہے، تو ایک گھونٹ پانی پلا کر افطار کرایا۔ مطلب یہ ہے کہ تیری چیز سے اس کا جو گلا ہے وہ تر ہو گیا اور اس سے چیز نیچی چلے گئی، بس اللہ عز و جل تینوں انعام تجھے عطا فرما دے گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ماہ رمضان المبارک میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی مہربانی ہیں۔ آپ نے دیکھا بعض لوگ پھر افطاری کراتے ہیں، وہ افطاری اس لیے کراتے ہیں کہ ہمیں یہ انعام ملے، وہ کہتے ہیں یہ آپ ہم سے افطار کر لیں یا آپ ہم سے افطار کریں، تو یہ چاہت ہوتی ہے۔ بات تو پھر وہ دیتے ہیں روزے دار ہیں تو ان کے لیے بھیجتے ہیں افطاری ٹائم، چیزیں بھیجتے ہیں کہ یہ افطار کریں، اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمیں یہ اجر مل جائے، ہمیں یہ ثواب مل جائے۔ اب غور کریں اس حدیث بات کی طرف سے، میں جو بات کرنے لگا ہوں اب بات ختم ہونے لگی ہے، ذرا توجہ سے، کہ فرمایا کہ جس نے روزہ افطار کرایا، کیا کیا؟ مجھے بتاؤ ایک گھونٹ پانی کتنے پیسے کا آپ نے لیا؟ بولے تو صحیح، مفت میں لیا۔ چلو آج کل تو یہ تو ویسے مفت میں تو ملتا بھی نہیں، ادھر بھی اب بل ہی آتا ہے، تو اس بل کے حساب سے پتہ نہیں اب 1000 سے بھی اوپر کر دیا پانی کا بل، وہ دینا پڑتا ہے، تو چلو اتنا بھی پھر بھی مفت ہی ہے، اتنا پانی ہوتا ہے ایک گھونٹ۔ آپ نے جو گھونٹ پانی پلایا ہے، کیا آپ نے اسے کوٹھی بنا کے دی ہے؟ کیا آپ نے اس کا گھر آباد کیا ہے؟ یا آپ اس کے ساتھ چل کے کسی مشکل کے کام میں اس کی مدد کی آپ نے؟ کیا زبان سے کوئی ایسا لفظ بولا آپ نے؟ صرف کیا کیا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے ہمدردی کی ہے، آپ نے احساس کیا اس کا۔ تو جو گالی نکالتا ہے وہ کیسا کمینہ ہے، جس کی زبان سے لوگ محفوظ نہ وہ کیا ہے، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ نہ وہ کیا ہے، وہ انسان ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں، آپ مت جسے کسی کا غم نہ ہو، جسے کسی کا غم نہ ہو اسے مناسب ہے کہ آدمی نہ کہا جائے۔ کیا نہ کہا جائے؟ لوگ کہتے ہیں صوفیہ کی گل سناؤ، تو ہم کہا صوفیہ کی سن لو۔ کس کی؟ صوفیہ کہتا ہے وہ بندہ ہی نہیں ہے، جسے بندے کا غم نہ ہو، جسے
انسان کا غم نہ ہو، آدمی کا غم نہ ہو، تو مجھے بتاؤ جن کے نزدیک جو دوسرے کا غم نہ کھائے وہ انسان نہیں ہے، تو جو لوگوں کو غم دے وہ کیا ہے؟ بتاؤ۔ ہم نے جو دین پڑھا ہے نا وہ یہی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، شریعت بیان کرو، اس میں کسی کا دکھتا ہے تو اس کی اپنی کمزوریاں ہیں، لیکن اپنی ذات سے یہاں تو تھوڑی بات ہو تیرا لال پیلے ہو جاتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کوئی آگے کوئی انسان بھی ہے کہ نہیں، کوئی نہیں دیکھنا، بس ہوا کے گھوڑے چڑھ جانا ہے، اور پھر غیبتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، نفرتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ موبائل نے آسان کر دی ہے۔ کبھی کسی کو بے ادب بنا دیں گے، کبھی کسی کے متعلق بدگمانی، کبھی کیا لفظ بولیں گے، اور لوگوں کے دل، والدین کے دل جلائیں گے، والدین تڑپیں گے اور بد دعا دیں گے والدین، اور دوسرے کمینے تیری سخاوت کیا کرے گی، یہ کون سی سخاوت کر رہا تو 10 روپے بھی دے، 4 گالیاں بھی دے، وہ بات تو وہی ہے، بکری نے دودھ پیا تو مینگڑے ڈال کر، کیا دیا تم نے؟ نہ کچھ دے، لیکن کم از کم ہمدردی تو دے نا۔ ایسے طرح تجھے دیکھ کر لوگ ڈریں، یہ کون سی چیز آ گئی ہے؟ وہ کوئی انسان ہے جسے دیکھ کے انسان ڈرے؟ وہ انسان تو وہ ہے جسے دیکھ کے بندے کا دل خوش ہو جائے، پتہ چلے یہ درندہ نہیں آ رہا، آمنہ کے لال کا غلام آ رہا ہے، یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والا آ رہا ہے، اس کی صورت ایسی ہو، اس کی شکل ایسی ہو، بندہ دیکھے بلکہ بگا انتظار میں ہو کب وہ نکلے ہم انہیں دیکھیں۔ آج نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے ہیں؟ ایسے وقت تھے، آپ کو پتہ ہے ایسا دور تھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے اور پوچھتے بھی تھے تسی نظر نہیں آئے کتنے سو، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب مجھے بتاؤ اب کتنے پوچھتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہے نا۔ اس کا مطلب ہمارے کردار کم ہو گئے، ہم اللہ اس کے رسول سے ہٹے ہیں، اس لیے اب وہ نہیں پوچھتے۔ 10 دن بندہ گھر میں بیمار پڑا رہتا ہے، وہ آ گیا واٹس ایپ پہ تو ادھر پوچھ لیا کیا حال ہے، میسج کر دیا۔ گھر میں کون آتا ہے؟ تیمارداری کے لیے کتنے آتے ہیں؟ ہاں جہاں پیسہ ہو تو آ جاتے ہیں، تعلق ہو، اس میں بھی ہم نے ریاکاری دیکھی، پتہ نہیں کیا حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب کمینے اب بھی کچھ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، بدبخت وہ اللہ کا بندہ ہے، تو ذرا اللہ کے لیے چل تو صحیح، تو ابھی چلے گا، رب کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، یہ میرے بندے کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہے، اپنا سمجھتے ہوئے جا رہا ہے، اس کا دل جیتنے کے لیے جا رہا ہے۔ اے معصوم فرشتوں، تم میری بارگاہ میں صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اب یہ سلسلہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ کم از کم درندگی تو دور کر لو، کوئی انسان تو سمجھو، انہیں اپنا آپ تو سمجھو، اپنے ساتھ جو کرتے ہو کم از کم اتنا تو اس کے ساتھ کر دو نا۔ جیسے اپنے آپ کو چاہتے ہو کہ مجھے کوئی گالی نہ دے، مجھے کوئی ایسے نہ دیکھے، مجھے ایسی بات نہ کرے، تو وہ بھی تو دل رکھتا ہے، وہ بھی تو تمہاری جسم ہے، تمہاری طرح ہی ہے، تو اس کے لیے بھی تو یہ سوچ لو نا کہ میں کوئی زبان ٹھیک کر لوں، میں کوئی آنکھ ٹھیک کر لوں، میرے کردار سے بچ جائیں، میرے شر سے بچ جائیں، تو پھر دیکھو، پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلا کہے رب کی رحمتیں برسیں گی، اس کی دعائیں ہوں گی، جس کا دل زخمی نہیں ہوا۔ یہ جو حدیث پاک میں بیان کر رہا تھا، یہ اکثر میں اس کو واضح بھی کرتا رہتا ہوں کہ دیکھو یہ انعام دودھ پلانے پہ اور پانی پہ گھونٹ پہ اتنا اجر کہ 12 گھنٹے کا یا 18 گھنٹے کا بھی اس نے روزہ رکھا ہے، اور وہ روزہ بھی اللہ کی اطاعت میں پورا کیا ہے، یعنی غیر شرعی کام نہیں اس نے کیا۔ کان کا بھی روزہ تھا، اس کی زبان کا بھی روزہ تھا، اس کے ناک کا بھی روزہ تھا، اس کی آنکھ کا بھی روزہ تھا، اس کے ہاتھ کا بھی روزہ تھا، اس کے پاؤں کا بھی روزہ تھا۔ وگرنہ روزے بڑے ہوتے ہیں، اجر نہیں ملتا، فرض ادا ہوتا ہے، اجر اسی پہ ملتا ہے جس روزے میں صرف کھانا پینا نہیں، صرف جماع سے بچنا نہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے جو چیز کا اسے حکم دے رکھا ہے کہ یہ کرنی ہے، اس سے بچنا ہے، جب اس انداز سے وہ روزہ پورا کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس نے تو 18 گھنٹے میں یہ تکلیف صحیح نہیں، نہ وہ روزہ اس نے رکھا ہے، بلکہ اس نے اپنا سمجھتے ہوئے، خالق کائنات کا بندہ سمجھتے ہوئے، اس کا احساس کرتے ہوئے کہ جیسے مجھے پانی کی ضرورت ہے اس ٹائم، مجھے کھانے کی ضرورت ہے اس ٹائم، کہ اتنا دیر کا بھوکا ہے، اسے شدت کی پیاس ہے، اسے شدت کی بھوک ہے، اب اس کی ہمدردی کے ساتھ پیاس دور کی جائے، اس کی تکلیف دور کی جائے، تو اس نیت سے
جب وہ ایک کھجور کھلا دیتا ہے یا ایک گھونٹ پانی پلا دیتا ہے، 18-20 گھنٹے کے روزے پر جو اجر مل رہا ہے، خالق کائنات ایک کھجور کھلانے پر جو اس نے احساس کیا تھا، اللہ اتنا ہی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ سمجھے؟ تو اس لیے ماہ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے کوشش کریں کہ ہماری یہ کیفیت بن جائے، ہماری یہ صورت بن جائے کہ پہلے بھی ہر گھڑی یہ صورت ہونی چاہیے کہ ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھو۔ کیا سمجھو؟ اور بھائی کو بڑا سمجھو، اور اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا نہ سمجھو، اپنے آپ کو ہمیشہ کمینہ سمجھو، ذلیل سمجھو، اور وہ لوگوں کو اعلیٰ سمجھو۔ اور جس سے بھی نفرت کرو تو اس لیے کرو کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ میں اعلیٰ ہوں، بلکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ ناراض ہے، اس وجہ سے میں ناراض ہوں۔ اس سوچ سے پھر دیکھنا مالک کتنا فضل فرمائے گا، کتنی مہربانی فرمائے گا۔ فرمایا یوں ہی یہ ماہ رمضان کی رات آتی ہے اور یوں ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، رب کی خاص رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، خاص رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ وہ کیا چیز ہے جس کا تم استقبال کر رہے ہو، اور وہ کیا چیز ہے جو تمہارا استقبال کر رہی ہے؟ تم ماہ رمضان کا استقبال کر رہے ہو کہ اس میں کتنی رحمتیں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، اور ماہ رمضان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یعنی ماہ رمضان آئے گا تو خاص رحمت لے کر آئے گا، خاص مہربانیاں لے کے آئے گا، خاص نوازشیں لے کر آئے گا، خاص کرم لے کر آئے گا، خاص فضل لے کر آئے گا، خاص رحمتیں ہوں گی۔ پھر بندہ عبادت پہ قوی ہو جائے گا، جو پہلے عبادت نہیں کر پاتا وہ ماہ رمضان میں عبادت کرنا شروع کر دے گا۔ پھر رات کو 20 تراویحاں، جس کے لیے تو 2 فرض پڑھنے مشکل تھے، وہ رات کو 20 تراویح بھی پڑھ لیتا ہے اور جماعت میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ یہ خاص رحمتیں، خاص برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر مغفرت کے انعامات ہوتے ہیں، بخشش کے انعامات ہوتے ہیں، پھر جہنم سے آزادی ملتی ہے، جنت کا سبب یہ مہینہ بن جاتا ہے، اسے رب کے ہاں سے جنت بھی ملتی ہے۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ کیا عظیم شے ہے جو تمہارے پاس آنے والی ہے، اور تم اس کا استقبال کر رہے ہو کہ وہ کب آئے گی اور وہ رحمتوں سے ہمیں نوازے گی، وہ برکتوں سے ہمیں نوازے گی۔ میں یوں ہی جب پہلی رات ہوتی ہے، آواز آتی ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر، فرمایا اے بلائی کے طالب آگے بڑھ، آگے بڑھ، اے شر کے طالب باز آ جا، باز آ جا۔ آج یہ رات شروع ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ ہر رات اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتا ہے، ہر رات۔ لیکن جو ہی پہلی رات ہوتی ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر پہلی رات آتی ہے تو ہر مومن کی بخشی فرما دی جاتی ہے۔ ابھی رات طلوع ہوئی ہے، ہر مومن کی بخشی فرما دی گئی ہے، اور پہلی رات، دوسری رات، ہر رات جہنم سے آزادی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ لوگ جو رات کو بھی کالے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ آنی چاہیے، جو اس رات کے شروع میں بھی ایسا استقبال کرتے ہیں کہ نافرمانی ہوتی ہے، نماز پھر مغرب کی ادا نہیں ہوتی، پھر وہ جھوٹ، وہ بدکاری وہیں کی وہیں رہتی ہے، انہیں کیا انعام ملیں گے؟ جنہوں نے رمضان کا یوں ادب کیا، انہوں نے تو رمضان کی بے ادبی کی ہے۔ تو جو رمضان کی بے ادبی کرتا ہے اس کے لیے جبریل امین نے دعا کی، مالک وہ ہلاک ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہا آمین۔ تو جس کے دعا کرنے والے جبریل ہوں، آمین کہنے والے آمینہ کے لال ہوں، بتاؤ اس کا رد کبھی کیوں سوچ سکتا ہے؟ وہ قبول ہی قبول ہے۔ تو جو بے ادبی کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے، جو ابتدائی میں ادب میں رہتا ہے بس اسی وقت بہار آ جاتی ہے، پھر بہار پہ بہار آتی ہے۔ اس لیے حضرات محترم، میں نے کوشش کی استقبال رمضان سے پہلے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی جائیں تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہم اس میں تیار ہو جائیں اور یہ مہینہ غفلت میں نہ گزرے۔ دعا کریں اللہ جل وعلا ہمیں یہ ساتھ نصیب فرمائے، یہ برکت نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کا مزید ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن نشین کریں کہ جب رمضان آتا ہے، یہ تو بہن میں آتا ہے نا، عید الفطر شروع ہوتی ہے، اس رات اس سے لے کر رمضان تک پورے سال جنت کو رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ جنت والی سجی پہلے ہی سجی ہوئی ہے، اور پھر سجانے والے فرشتے، اور اللہ کے حکم کے بغیر تو کرتے ہی نہیں، تو پہلے سجی ہوئی، پھر فرشتے سجاتے ہیں، پھر پورا سال کس کے لیے؟ بولے تو صحیح نا، رمضان کے لیے۔ کتنا وہ کمینہ ہے کہ اس رمضان کی اتنی شان ہے، عید الفطر سے لے کے اگلے رمضان تک
جنت کو سجایا جاتا ہے اور یہ آئے تو اس کا دل کالا رہے اور یہ ویسے کا ویسا رہے. تو اسی حدیث سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کو سجایا جاتا ہے, مسجد کو روشن کیا جاتا ہے, کیونکہ اس سال سے لے کے اگلے سال تک جنت رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے. تو پھر اسی طرح انتظامیہ بھی جب رمضان آنے لگتا ہے تو اس سے پہلے مسجد کو سجاتے ہیں, کیونکہ مزید کرم کی بارشیں ہونے والی ہیں اور ماہ رمضان آنے والا ہے. اللہ جل وعلا سے